أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل احترام بزرگ اور نوجوان ساتھیوں، سورہ انفطار کے دروس کے سلسلے کا آج آخری درس ہوگا، اور اس میں آج ہم نے آخری 4 آیتیں شامل کی ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے سچ کہنے کی، ہم سب کو ان آیات مبارکہ کو سمجھنے کی، اور ہم سب کو قرآن پاک کی ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزا کے آخر میں یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ سورہ مبارکہ کا موضوع قیامت اور آخرت ہے، اور اس کے پہلے حصے کے اندر پہلی 3 آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ قیامت کیسے واقع ہوگی. اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتصرت واذا البحار فجرت. پھر دوسری آیت کے اندر کائنات نے فرمایا، چوتھی آیت کے اندر واذا القبور بعثرت. صرف زمین کا یوں پھاڑ دینا، آسمانوں کا یوں تاروں کو گرا دینا، یا آسمانوں کا پھٹ جانا، یا سمندروں کا بہہ جانا اصل مقصد نہیں ہے. اصل مقصد ہے انسان کا حساب کتاب، جزا اور سزا کے دن کو برپا کرنا. لہذا رب کائنات نے وضاحت فرمائی کہ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور اب قبروں کو اس لیے پھاڑا جائے، قبروں کے اندر موجود دفنوں کو نکالا جائے گا باہر، تاکہ میدان حشر کے اندر ان کو کھڑا کر دیا جائے اور ان سے حساب کتاب لیا جائے. کیونکہ عمومی معاملہ جس معاشرے سورہ انفطار نازل ہوئی تھی تو سب کے سامنے تھا کہ لوگ اس کا انکار کر رہے تھے، قیامت کا انکار کر رہے تھے. لوگوں سے یہ بات ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی، سمجھ میں ہی نہیں آ رہی تھی، عقل ان کی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی، اس لیے کہ ان کے عقائد کے اندر یہ بات شامل ہی نہیں تھی کہ مرنے کے بعد دوبارہ جینا بھی ہے. وہ سمجھتے تھے کہ دنیا کی زندگی اصل زندگی اور آخری زندگی، اس کے بعد کوئی اور زندگی آنے والی نہیں ہے. وہ آخرت کے وہ کلی طور پر انکاری تھے، اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی ابتدائی آیتوں کے اندر جو سورہ مکہ کے اندر نازل ہوئی، اس بات کو بار بار بتایا کہ قیامت واقع ہوگی، قیامت کیسے واقع ہوگی اور قیامت کیوں واقع ہوگی. اگلی آیت میں رب کہنا فرما رہا ہے کہ علمت نفس ما قدمت وآخرت. اب تم جان جاؤ گے، تم مانتے نہیں تھے نا، انکار کرتے تھے، تم تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ قیامت واقع بھی ہوگی. علمت نفس ما قدمت وآخرت، اب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ جس دنیا کے لیے تم جیتے تھے وہ دنیا تمہارے کس قدر کام آئی، تم اپنے پیچھے کیا چھوڑ کر آئے تھے اور تم نے اپنے آگے کے لیے کیا بھیجا تھا. کیونکہ آگے کے لیے تمہارا عقیدہ ہی نہیں تھا، تم عقیدہ آخرت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، آخرت کو تم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، قیامت کے برپا ہونے کو تم تسلیم کرتے نہیں تھے. اب تم جب دوبارہ اٹھا دیے جاؤ گے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، تو عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا تم نے آگے کے لیے کیا بھیجا اور پیچھے کے لیے کیا چھوڑا. اس کے بعد فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. تنبیہ بھی ہے رب کائنات کی طرف سے، اور رب کائنات کی طرف سے سرزنش بھی ہے کہ وہ رب کریم کے جتنے قدر تم پر احسانات کیے، اتنا تمہیں نوازا، اتنا تم پر احسانات کیے، اس رب کریم کو ہی تم بلا کر بیٹھ گئے. یا ایھا الانسان ما غرک، پھر بتاؤ کون ہے وہ کہ جس نے اس رب سے بڑھ کر تمہارے پر احسان کیے ہوں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. پھر رب کائنات نے فرمایا کہ جس رب نے تمہیں خلقک فسواک فعدلک، بڑے اعتدال کے ساتھ تمہیں بنایا، تمہاری اعضاء کے اندر ایک اعتدال رکھا، برابری رکھی، مناسبت رکھی، تاکہ اس دنیا کی زندگی تمہارے لیے گزارنا مشکل نہ بن جائے. تم اس دنیا کی زندگی کے اندر خوبصورت نظر آؤ،
تم اس دنیا کی زندگی کے اندر بہتر نظر آؤ، بھلے نظر آؤ، رب کائنات نے تمہارے عادات کو نک سک سے سنوارا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر رب کائنات فرماتا ہے کہ جس صورت میں چاہا، مرد کی، عورت کی، گورے کی، کالے کی، جس صورت میں چاہا رب کائنات نے اپنی حکمت کے تحت، دنیا کا نظام رب کائنات نے چلانا ہے، تمہیں اس دنیا کے اندر تخلیق کیا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اب یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد رب کائنات نے فرمایا کہ معاملہ یہ ہے کہ یہ اتنے بڑے احسانات رب کائنات کے، یہ ساری حقیقتیں تمہارے سامنے، اب تم ان احسانات کے باوجود، اعتدال کے ساتھ بنے ہوئے ہونے کے باوجود، فی ای صورت ما شاء رکبک کے باوجود بھی تم اگر قرآن کو نہیں مان رہے، قرآن کی بات کو نہیں مان رہے، تو حقیقت یہ کہ کلا بل تکذبون بالدین، تم جزا اور سزا کے دن کا انکار کرتے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور حقیقت تو یہ کہ تم پر محافظ مقرر کر دیے گئے ہیں، کرامن کاتبین، وہ بڑے مکرم ہیں، لکھنے والے ہیں، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ ان الابرار لفی نعیم، جو نیکوکار ہوں گے وہ نعمتوں والی زندگی کے اندر ہوں گے۔ وان الفجار لفی جہنم، اور جو فجار ہیں، انکاری ہیں قیامت کے، وہ جہنم کے اندر ہوں گے، جہنم کے اندر ہوں گے۔ یصلونھا یوم الدین، وہ جو دن ہوگا وہ صلہ ملنے کا دن ہوگا، بدلہ ملنے کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان کو رب کائنات کی بارگاہ کے اندر کھڑا کر دیا جائے گا۔ تو یہاں تک کی آیات وہ تھیں جن پر ہم پچھلے دروس کے اندر بات کر چکے تھے، لیکن تھوڑا سا اس آخری آیت کو دوبارہ اٹھا لیتے ہیں کہ یصلونھا یوم الدین، صلہ ملے گا، بدلہ ملے گا، ملاقات ہوگی، ڈالا جائے گا تمہیں اس جہنم کے اندر جزا اور سزا کے دن کے اوپر، جس جزا اور سزا کے دن کے تم انکاری ہو۔ تم انکار تو کرتے ہو، لیکن یہ انکار اس خدا کی حقیقت کو تسلیم نہیں کر سکتا کہ جس بندے نے دنیا کی زندگی اس دنیا کے اندر اس طرح گزاری ہو کہ وہ دنیا کے اندر اس نے آرام، اپنی آسائش، سہولیات، جو کچھ اس دنیا کے اندر اس کو میسر آ سکتا تھا، جو اور لوگ طلب کر رہے تھے، جن چیزوں کے لیے اور لوگ دنیا کے اندر تک وہ دو کر رہے تھے اور بھاگ دوڑ کر رہے تھے، اور تم نے صرف اس لیے قربان کر دی کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو یہ جو رب کی طرف سے وہ آرام کے اندر ہوں گے، ان الابرار لفی نعیم، عیش کے اندر ہوں گے، تو یہ نیکیوں کی جزا ہوگی جو بندوں کو ملے گی وہاں پر۔ جن لوگوں نے نیکیوں کے کام دنیا کے اندر کیے ہوں گے ان کو جزا ملنی چاہیے اس بات کی۔ اور یہ جو جہنم رب کائنات نے بنائی ہے، یہ دنیا کے اندر نیکیوں کو چھوڑ کر، بدیوں کو اختیار کر کے، دنیا کے اوپر اپنے آپ کو فدا کر کے، دنیا کے اوپر قربان کر کے، دنیا کے پیچھے لگ کر جن لوگوں نے دنیا کی زندگی گزاری، تو ان کو سزا ملنی چاہیے ان کی ان بدیوں کی جو دنیا کے اندر ان لوگوں نے اختیار کی۔ تو نیکی اور بدی کا ایک رد عمل ہے، نیکی کا رد عمل عیش ہے، آرام ہے، اور نیکی کا رد عمل رب کائنات کی طرف سے جزا ہے، جو رب کائنات قیامت کے دن میدان حشر میں کھڑا ہو کر اس کا اعلان کر دے گا اور یہ بندہ پھر جنتوں کے اندر چلا جائے گا۔ اسی طرح رب کائنات کی طرف سے جو بدی کا رد عمل ہے، یہ بدی کا رد عمل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو سزا ملنی چاہیے، اس کو تکلیف پہنچنی چاہیے، اس کو آگ میں جلنا چاہیے، اس لیے کہ دنیا کی زندگی رب کائنات نے ایک مہلت دی تھی۔ اب یہ مہلت جب اپنے مکمل ہونے کو آئے گی، جب اس کے اختتام کا وقت آئے گا، تو رب کائنات پھر ایک لمحے کے لیے بھی اس کو اس دنیا کے اندر نہیں روکے گا۔ بس جیسے ہی وہ مہلت ختم ہوگی، تو جس طرح بٹن بند ہوتا ہے اور لائٹ چلی جاتی ہے، بٹن بند ہوتا ہے اور لائٹ آ جاتی ہے، بالکل اسی طرح جب مہلت ختم ہوئی، انسان کسی بھی کیفیت کے اندر ہوگا، اس کیفیت کے اندر اس انسان کو خدا کی طرف سے بلاوا آ جائے گا اور یہ رب کائنات کی بارگاہ کے اندر کھڑا ہو جائے گا۔ عروۃ الوثقیٰ ایک تفسیر ہے جس میں مفسر فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایسے اعمال کیے ہیں کہ وہ شکل و صورت سے انسان نظر آتے ہیں، انسان نہیں بلکہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہ گئے ہوں گے۔ کتنی بڑی بات کر دی ہے، کیونکہ اس سے پہلے وضاحت ہو چکی کہ جہنم کا جو ایندھن ہے وہ یہ انسان ہوں گے۔ اب بظاہر دنیا کے اندر ہم لوگ گوشت کے انسان نظر آ رہے ہیں، ہڈیوں کے انسان نظر آ رہے ہیں، جس میں خون دوڑ رہا ہے، مختلف قسم کے نظام ہمارے پاس چل رہے ہیں، لیکن ہم میں سے بہت سے انسان ایسے ہوں گے، اللہ رب العالمین معاف فرمائے، ہمیں بچائے، کہ اس دنیا کے اندر چلتے پھرتے یہ لوگ جہنم کا ایندھن ہے۔ یہ مریں گے تو ان کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور جہنم ان کے ڈلنے سے جلے گی، جس طرح آج آپ کوئلوں کو ڈالتے ہیں آگ کے اندر، تو کوئلوں کی آگ میں ڈلنے کی وجہ سے کوئلے سے آگ جلتی ہے، تندور کے اندر آگ جلتی ہے، اس آگ کو جلانے کا انتظام ہوتا ہے، یہ انگیٹھی جسے کہتے ہیں، سگری اس کو سندھی میں کہا جاتا ہے، اس کی آگ تبھی جلتی ہے جس کو کوئلے ڈالے جاتے ہیں جلتی ہوئی آگ کے اندر، تو جتنا انسان اس کے اندر ڈالا جائے گا اتنی اس کی آگ بھڑکتی چلی جائے گی۔ تو بظاہر یہ شکل و صورت سے انسان نظر آتے ہوں گے اور گوشت پوش کے انسان نظر آتے ہوں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ گوشت پوش کے چلتے پھرتے جہنم کا ایندھن ہے۔ ان کے اعمال ایسے ہیں، ان کی حقیقتیں ایسی ہیں، انہوں نے رب کے پیغام پر لبیک نہیں کہا، اور یہ لوگ رب کو بلا کر بیٹھ گئے، تو رب کائنات اب ان کو چھوڑے گا نہیں۔ وما هم عنها بغائبین، اور یہ اس جہنم سے وما هم عنها بغائبین، یہ غائب نہیں ہو پائیں گے، دور نہیں ہو پائیں گے، ہٹ نہیں پائیں گے، اوجھل نہیں ہو پائیں گے۔
بلکہ ان کو اس کے اندر رہنا پڑے گا، اور اب ہر لمحہ رہنا پڑے گا۔ اب وہاں سے نکلنے کا کوئی تصور نہیں ہوگا، یہ وہاں پر ہمیشہ کے لیے رہیں گے اور ہمیشہ ان کی زندگی وہاں پر گزرے گی۔ روح القرآن کے مفسر آپ فرماتے ہیں کہ اس میں داخلہ کا راستہ ہے، نکلنے کا راستہ اس میں سے نہیں ہے۔ بندہ داخل کر دیا جائے گا، بندہ اس میں ہمیشہ رہے گا، نکلنے کا راستہ اس میں نہیں ہے، جہنم کے اندر جلتا رہے گا اس کے اندر۔ ان کو وہاں سے ایک پل کے لیے بھی اوجھل ہونا نصیب نہیں ہوگا سوائے اہل ایمان۔ اور جب یہ بات کہی جاتی ہے سوائے اہل ایمان کے، تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اہل ایمان جہنم میں کیوں جائیں گے؟ بھئی اہل ایمان بھی اس دنیا کی زندگی کے اندر نیکی اور بدی کرتے ہیں، تو یہ نیکی اور بدی جب اہل ایمان کرتا ہے تو جو اس کی بدی ہے اس بدی کا بدلہ تو اس کو ملے گا۔ اس بدی کے بدلے کے لیے جب اس کا نیٹ رزلٹ نکالا جا رہا ہوگا ہے ایمان والا، لیکن بدیاں زیادہ ہیں نیکیاں کم ہیں، تو جو وہ ڈفرنس آ گیا نیکی بدی کا، اس ڈفرنس کے لحاظ سے اس کو جہنم میں ڈال کر جہنم کی آگ سے اس کو ڈبکی لگا کر نکالا جائے گا، تاکہ وہ اس کے گناہ جل سکے، ان گناہوں کی سزا اس کو مل سکے۔ یہ بہت بڑی سزا ہوگی، انسان اس کا تصور نہیں کر سکے گا کہ کتنا شدید وہ عذاب ہوگا اور کتنی شدید وہ تکلیف سے گزرے گا جب اس اہل ایمان کو بھی جہنم کی آگ کے اندر ڈالا جا رہا ہوگا، اور کتنی دیر کے لیے ڈالا جائے گا، کتنے لمحوں کے لیے ڈالا جائے گا۔ جہنم کے اور قیامت کے دن کتنے لمبے اور طویل ہوں گے، ان گھڑیوں کے اندر اس پہ کیا گزرے گی، یعنی کہ تصور کرتا ہے انسان، اس کا جو بال بال اس کا کام پڑتا ہے اور انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ ایسے حالات سے بھی گزرنا پڑے گا۔ مفسر عروۃ الوثقیٰ لکھتے ہیں یہ کہ دنیا کے اندر آپ لوگ چوہے پکڑتے ہیں نا، اس کے اندر کوئی نہ کوئی اس کے دروازے کے اوپر آپ چوہا دانی جو آپ بناتے ہیں، اس کے دروازے کے اوپر کوئی نہ کوئی خوراک رکھ دیتے ہیں، اور چوہا اس کو کھانے کے لالچ میں جب اندر داخل ہوتا ہے تو وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تو اندر آنے کا راستہ تو ہوتا ہے چوہے کے لیے، لیکن باہر جانے کا راستہ چوہے کے لیے نہیں ہوتا۔ اب وہ قابو ہو جاتا ہے اس کے اندر، پھر آپ اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور دور کہیں جا کے جنگل میں جا کے چھوڑ کے اس کو کھول کے آ جاتے ہیں، یا پھر اس کو آپ مار دیتے ہیں، جو بھی کچھ کرتے ہیں آپ لوگ۔ اسی طرح جس طرح چوہوں کا پنجرا ہوتا ہے، اسی طرح جہنم بھی چوہوں کا پنجرا ہے، جہنمیوں کا پنجرا ہے، جس میں داخل ہونے کا راستہ ہے، نکلنے کا راستہ نہیں ہے۔ یہ وہاں پر پڑا رہے گا اور رب کائنات کی طرف سے اس کو سزا ملے گی، اور اس سزا کے اندر اس کو ہمیشہ کے اندر رکھا جائے گا۔ اسی طرح سورہ معارج کی آیت نمبر 76 ہے، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، بے شک یہ لوگ جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بعید ہے، دور ہے، وہ دن پتہ نہیں کب آئے گا۔ حقیقت کیا ہے؟ ونراہ قریبا، حقیقت یہ کہ بہت قریب ہے۔ کس لمحے آیا چاہتا ہے بندے کو پتہ ہی نہیں ہے، کس لمحے زندگی ختم ہو جائے گی بندے کو پتہ ہی نہیں ہے، مہلت کس وقت ختم ہو جانے والی، اچانک آئے گی وہ کیفیت اور بندہ چل پڑے گا۔ اور دنیا کے اندر بہت سے واقعات آپ دیکھتے ہوں گے کہ جہاں بندوں کو اچانک موتیں آ جاتی ہیں، تصور بھی نہیں ہوتا کہ بندہ ہم سے جدا ہو گیا، چلا گیا ہم سے، انسان بے خبر پڑا رہتا ہے، انسان سوچ ہی نہیں رہا ہوتا، اچانک خبر مل جائے فلاں کیا ہوا، اگلا سال کا کیا ہوا، بھائی مہلت ختم ہو گئی، حکم ہو گیا خدا رب سوچ رہا کی طرف سے۔ ہمارے گاؤں کے اندر ہمارے کزن اس کا انتقال اس طرح ہوا کہ صبح حیدرآباد سے مہمان آئے گاؤں کے اندر، اس گھر سے نکلا آیا، بٹھایا، جو خاطر مزارت کرنی پڑتی ہے، میل ملاقات کی، انہوں نے اپنا مدعا بتایا، اس نے اپنی بات کی، ان لوگوں نے کہا ہم واپس جا رہے ہیں۔ اس نے کہا اچھا مجھے بھی ذرا خیال ہو رہا ہے کہ گاؤں کے اندر جو یہ نائی ہے اس کے پاس جاؤں، راستے میں پڑے گا، مجھے بھی ساتھ لے جاؤ، ذرا اپنے بال بنوا کے آ جاؤں، مجھے بھی تیار ہونا ہے۔ گاڑی میں ساتھ بیٹھ گیا اور انہوں نے آگے بازار کے اندر اٹھا دیا۔ وہ بازار میں اترا ہے، دکان پہ چڑھا ہے، دیکھا کہ نائی تو ہی نہیں، موبائل نکالا، کان پہ رکھا، نمبر ملا کر کہ اس کو بات کرتا ہوں، اس کو بلاتا ہوں۔ ابھی وہ موبائل ہاتھ سے نکال کے یوں کان تک لے کر آیا ہے کہ اس کو بلاوا ہے رب کائنات سے، وہ وہیں گرا ہے، ایک لمحہ بھی نہیں لگا اس کو۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر وہ بندہ پہنچ گیا ہے۔ یوں زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک مہمان کی طرح کسی شادی کی دعوت میں بیٹھا ہوں خود، اور سامنے ہی دوسرا بندہ بیٹھا ہوا ہے، آمنے سامنے کھانا کھا رہے بیٹھے تھے، کچھ نے والے میں نے لیے، کچھ نے والے اس نے لیے، اچانک اس کو ہچکی آئی اور گر پڑا۔ سارے لوگ اس کو آئے، دیکھو کیا ہوا کیا ہوا، نبض دیکھو، یہ کرو، اٹھاؤ گاڑی میں لے جاؤ۔ جب گاڑی میں لے کے اس کو جا رہے پتا چلا کہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ زندگی اور موت کا معاملہ تو اس طرح ہے، چلتے چلتے گھومتے پھرتے اچانک۔ اسی لیے رب کائنات فرماتا ہے کہ انہم یرونہ بعیدا، وہ سمجھتے ہیں، تم سمجھتے ہو، لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جہنم یا قیامت یہ بہت دور ہے، نہیں آئے گی، ہمارے لیے تو ہے ہی نہیں، ہمارے تو کسی پلاننگ میں نہیں ہے۔ آج کا پلان میں نے بنایا، آج کے سال کا میں پلان بنا رہا ہوں 2023 کا، تو میرے ذہن و گمان میں بھی نہیں کہ مجھے مرنا ہے، مجھے یہ بھی کرنا ہے، مجھے یہ بھی کرنا ہے، مجھے یہ بھی کرنا ہے، سارا کچھ کرنا ہے، مرنا ہے، مرنے کا پلان ہی نہیں ہے۔ موت مجھے آئی نہیں ہے، کسی بھی بندے کی کسی بھی پلاننگ میں موت ہوتی نہیں ہے کہ موت آگے تو پھر کیا ہوگا۔ جب انسان موت کی متوقع صورت کو بھی سامنے رکھے گا تو اپنی پلاننگ کے اندر اس موت کی تیاری کے معاملات بھی رکھ دے گا۔ تو ہمارے جو شیڈول بن رہے ہوتے ہیں، پلانرز بن رہے ہوتے ہیں، ان پلانرز میں اور شیڈولز میں یہ جو آپشن ہوتا ہے موت کا بھی، اس کو لوگ شامل ہی نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ موت کا آپشن جب ہم اپنی پلاننگز میں شامل کر لیں گے
تو تبھی آگے ممکن ہو پائے گا کہ اس متوقع موت کی صورت میں جو کچھ میرے ساتھ ہونے والا ہے اس کا انتظام مجھے ابھی سے کر دینا ہے۔ اور پھر معاملہ تو رب کائنات کا بڑا زبردست معاملہ ہے کہ میری طرف سے کراس تو ہی نہیں کہ تم نے زندگی کے اتنے سالوں تک مجھ سے دوری اختیار کی، یا تم نے فسق کی زندگی اختیار کی، فجور کی زندگی اختیار کی، ایسی زندگی اختیار کی کہ ایمان اور شرک کے درمیان تم چلتے رہے، ایمان یا بے ایمانی کے درمیان تم چلتے رہے، مومن اور فاسق کے درمیان تم چلتے رہے۔ اب تمہارے لیے کراس لگ گیا، تم قریب نہیں آ سکتے میرے۔ خدا کہتا ہے ایسا ہے نہیں، تم ایک قدم بڑھاؤ میں 10 قدم بڑھاتا ہوں، تم چل کر آؤ میں دوڑ کر آتا ہوں، پلٹو تو صحیح۔ تو یہ پلٹنے کا خدا رب ذوالجلال کی طرف پروگرام، یہ پلان یہ بندہ بناتا ہی نہیں ہے، اپنے کسی خیال میں نہیں بناتا، اپنے کسی خاکے میں نہیں بناتا، اپنے کسی منصوبے کے اندر نہیں بنا رہا ہوتا۔ یہ جب بندہ بنانا شروع کر دیتا ہے تو پھر اس کے لیے جنت کی زندگی، خدا کی رضا کا حاصل کرنا اس کے لیے ممکن بننا شروع ہو جاتا ہے۔ تو انہ یرونہ بعیدا، خدا فرماتا ہے کہ ونراہ قریبا، حقیقت یہ ہے کہ یہ تو بہت قریب ہے۔ ایک حدیث ہے مسلم شریف کی اور مشکات المصابیح کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے، من مات فقد قامت قیامتہ، جو مرا اس کی قیامت ہو گئی، اس کی قیامت تو ہے وہ، اس کا حساب کتاب شروع، معاملہ شروع، فرشتے جو لینے آ رہے ہیں اس کو اٹھانے کے لیے روح کو، وہ آنے والا فرشتہ ہی بتا رہا ہے کہ تجھے کہاں لے کے جانا ہے۔ کیونکہ جنتی کے لیے جنت کے فرشتے آئیں گے اور جہنمی کے لیے جہنمی کے فرشتے آئیں گے جو اس کی روح کو نکالنے کے لیے آ رہے ہوں گے۔ تو فرشتوں کی آمد جو موت کے لیے تجھ سے تیری روح کو چھیننے کے لیے آئے ہیں، ان کی آمد ہی بتا رہی تیرا فیصلہ کیا ہونے والا ہے۔ تو تیری قیامت تو برپا ہو گئی جس وقت تیری مہلت ختم ہوئی اور تجھے اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں لے کے چلنے کے لیے فرشتے تیرے پاس آ جائیں گے۔ تو یصلونہا یوم الدین وما هم عنہا بغائبین وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین۔ اور تمہیں کیا ادراک، مدارکہ، یہاں پر الفاظ اس لفظ کی بڑی مفسرین نے بار بار تشریح کی ہے بیٹھ کر۔ ادراک ہم بھی سمجھتے ہیں، ذہن کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، اس کو ادراک کہا جاتا ہے۔ میرے تو ادراک میں یہ بات نہیں آ رہی تھی، سوچ اور سمجھ میں یہ بات آئی نہیں رہی تھی، سوچوں کے دائرے میرے محدود تھے، میرے سوچوں کے دائروں سے باہر کی بات تھی، میں سمجھ نہیں پایا۔ تو ادراک انسان کی سوچ سمجھنے کی صلاحیت، اس صلاحیت کے حوالے سے ذرا دیکھنا چاہیے کہ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، اور تمہیں کیا ادراک کہ وہ یوم الدین کیا ہے، اس دن کیا ہوگا، کیسے حالات ہوں گے، کیسی کیفیات ہوں گی، کیسے معاملات ہوں گے، کس طرح وہ حشر برپا ہوگا، کس طرح خدا تخت گاہ پر بیٹھا ہوا ہوگا، اور کس طرح خدا کے سامنے پوری انسانیت موجود ہوگی، سارے انبیاء موجود ہوں گے اور ساری امتیں موجود ہوں گی، کس طرح سورج سوار نیزے کے پر آ جائے گا، وہاں کی جو بھی کیفیات ہیں تم دنیا کی زندگی کے اندر بیٹھ کر اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ادراک کے اندر آ ہی نہیں سکتی یہ بات، سوچوں کے اندر یہ بات آ ہی نہیں سکتی، تمہارے فہم اور فراست محدود ہیں، چھوٹے ہیں، اس بڑی حقیقت کو وہ اپنے اندر سمو نہیں سکتے۔ تمہارے تصورات سے بڑھ کر ہے، اس کا خوف بڑھ کر ہے، اس کی ہیبت بڑھ کر ہے، تم اس کو اپنے ادراک میں لا نہیں سکتے۔ وما ادراک ما یوم الدین، یہ جو ادراک کا لفظ ہے قرآن پاک میں 12 جگہ استعمال ہوا ہے۔ انسان کی سوچنے کی، سمجھنے کی، پرکھنے کی صلاحیت ہے جن کو انسان دنیا کے اندر استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، ہم پھر یہ کہتے ہیں کہ تمہیں ادراک نہیں ہے، ایک چیز کو بار بار کہنا، تو بار بار کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کے لیے پھر وہی مفسر جو عبد الکریم اصلی صاحب ہیں، عروۃ الوثقیٰ کے مفسر، وہ فرماتے ہیں کہ بار بار یاد دہانی کا فائدہ یہ ہے کہ اگر صبح کا بھولا ہوا شام کو واپس آ جائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے ہیں۔ واپس آ گیا نا شام کو، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ رات پڑ جائے، صبح کا بھولا شام تک آ جائے، رات پڑ گئی، دن ختم ہو گیا، روشنی ختم ہو گئی، دن کے امور کے جو معاملات تھے وہ اب اس کے اوپر کراس لگ گیا، کٹ لگ گیا، ختم ہو گیا معاملہ وہ۔ تو آپ کے دن کے معاملات کی رات نہ ہو جائے کہیں، زندگی کی رات نہ ہو جائے کہیں۔ صبح کا بھولا شام تک آ سکتا تو قابل قبول ہے، لیکن زندگی کے معاملات کی رات ہو گئی، اندھیرا چھا گیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ اب وہ جو معاملہ ختم ہو گیا تو اس کے بعد پھر انسان کا معاملہ اللہ کی بارگاہ کے اندر پہنچ گیا ہے اور یہ رب کے پاس سامنے میدان حشر کے اندر کھڑا کر دیا۔ تو وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ چوتھی آیت آج کی، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یوم مانے دن، لا مانے نہیں، اور ملکہ تملک بادشاہت، اختیار
نفس لنفس شیئا، کسی نفس کو کسی شے کا ذرہ برابر بھی اختیار نہیں ہوگا۔ میدان حشر میں اختیار کس کا ہوگا؟ نہ کسی پیر کا ہوگا، نہ کسی سیاستدان کا ہوگا، نہ کسی ایکٹر کا ہوگا، نہ کسی کھلاڑی کا ہوگا، کسی کا بھی اختیار نہیں ہوگا۔ وہ تو مکمل اختیارات کے منقطع کرنے کا دور ہے، کسی کی سفارش نہیں چلے گی وہاں پر۔ دنیا کے اندر ہوتا ہے نا بہت سے لوگ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا پیش کرتے لوگوں کے سامنے، بس تم میرے پاس آ جاؤ، مجھ سے ذکر لے لو اور تمہاری جنت کا ٹکٹ تمہیں میں لکھ کے دے رہا ہوں، تم جنت بھی ہو۔ اور لوگوں کا حال بھی یہی ہے۔ ہمارے ایک عزیز ہیں، وہ کسی صاحب کے پاس چلے گئے، پیر بن گئے، پیر کے مرید بن گئے۔ وہ میں تو بڑے گناہ کرتا ہوں جی، مجھ سے یہ بھی گناہ ہوتا ہے، وہ بھی گناہ ہوتا ہے، وہ بھی گناہ ہوتا ہے، گناہوں کی پوری فہرست میرے ساتھ، بڑا خطا کار ہوں جی۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے گناہوں سے بچنے کے لیے آپ کو دھاگا دے دیں، تاکہ وہ دھاگا مجھے احساس دلاتا رہے گا کہ آپ کا دھاگا مجھے ملا ہوا ہے، تو مجھے گناہوں سے بچنا ہے، احساس مجھے ہوگا۔ پھر صاحب نے وہ دھاگا لے کے دے دیا، بندے نے باندھ دیا۔ اب دھاگا کتنے دن بعد بازو پہ رہے گا؟ آخر انسان نہا رہا ہے، پسینے آ رہے ہیں، کچھ عرصے کے بعد وہ دھاگا ٹوٹ گیا، تو بندہ پھر انہی حرکتوں کے اندر لگ گیا۔ پھر جب پیر صاحب سے ملاقات ہوئی تو کہتا پیر صاحب دھاگا تو آپ نے باندھ کے دیا تھا، لیکن وہ دھاگا تو ٹوٹ گیا۔ لیکن میرے ذہن میں ایک عقیدہ موجود تھا کہ ہم بھی آپ کے ماننے والے ہیں، عقیدت مند ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے ہیں، آخر جنتوں کے جب وارث آپ ہیں تو یہ دھاگوں کا کیا حساب کریں گے مجھ سے؟ آپ تو مجھے بھی اپنے ساتھ جنت میں ہی لے کے چلے جائیں گے۔ تو یہ میرا اطمینان، میرے اطمینان کے لیے کافی چیزیں۔ تو ہم نے دنیا کے اندر جنت کے ٹھیکیدار بنا دیا دنیا کے اندر، کہ میں نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، میں نے اس سے ذکر لے لیا، یہ پیر صاحب وہ وکیل صاحب، اب میں ان کے پیچھے چل پڑا، مجھے میری جنت مل گئی۔ تو رب کائنات واضح کر رہا ہے، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، سن لو، کوئی اس گمراہی کے اندر نہ رہے، کوئی اس عقیدے کے اندر نہ رہے، کوئی کسی ایمان کے اندر نہ رہے کہ میرے پاس کوئی ایسا بندہ بھی موجود ہے کہ جس کو میں نے جنت کے ٹکٹ دے دیے ہیں، کہ اتنے ٹکٹ تیرے پاس ہیں، اتنے ٹکٹ تھے۔ ہاں ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہے۔ ان کی وضاحت رب کائنات نے کر دی کہ حافظ قرآن ہے، جس میں آتا ہے کہ اس کو رب کائنات کچھ لوگوں کی سفارش کا اختیار دے گا، جو عالم دین ہے۔ 70 کے لیے آتا ہے کہ 70 لوگوں کی جن کے پر جہنم کا اعلان ہو چکا ہوگا، ان کے لیے سفارش کرے گا، خدا رب ذوالجلال اس حافظوں کی سفارش قبول کرے گا۔ 10 70 تو یہ تعداد تو رب کائنات کے احادیث کے اندر آتی ہے، پیارے پیغمبر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لیکن پھر اس کا اپنا بھی عالم بعمل ہونا، پھر وہ حافظ ہے جو قرآن کے پر اس کی حفاظت کرنے والا بھی ہو۔ حافظ سے مراد یہ نہیں کہ صرف لفظوں کا حافظ ہے، ان لفظوں کے اندر جو معنی موجود ہے وہ اس کا بھی حافظ ہے، پھر ان کی بھی حفاظت کرتا ہے، اس نے احکامات پر عمل بھی کرتا ہے، صرف زبان میں نہیں اتارے، اس نے اندر میں اس نے اتارے ہوئے ہیں۔ تو دنیا کے اندر یہ سارے معاملات ہوں گے انسانوں کے ساتھ، کہ انسانوں کے سامنے بہت سے روپوں کے اندر لوگ آئیں گے اور بڑے ہی وہ دعوے کریں گے کہ جی میرے ساتھ آ جائیں، میں آپ کو رہنمائی کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ حالانکہ مرشد رشد اور ہدایت سے آتا ہے، اس کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے مریدین کو وہ ہدایت کی راہ بتا دے کہ جو خدا رب ذوالجلال نے کسی ذریعے سے، علم کے ذریعے سے، اپنے مہربانی کے ذریعے سے، اپنے کرم کے ذریعے سے اس کو بتا دی ہے۔ وہ ان کی اس طرح رہنمائی کرے کہ ان کے لیے ان راہوں پہ چلنا آسان ہو جائے۔ اس کے پاس علم ہے، یہ راستے پہ چلتا رہا ہے، اس کو راستے پہ چلنے کا تجربہ ہے، یہ شیطان کے ان چالوں سے گزرتا ہوا یہاں پر پہنچا ہے۔ تو وہ بتاتا ہے کہ خبردار رہنا، یہ مت کرنا، اس طرح کے حالات میں یہ ہو جاتا ہے، خبردار یہ مت کرنا۔ وہ اس طرح کی رہنمائی کرتا ہے، وہ روحانی ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ وہ خود جنت کا مالک نہیں ہوتا، وہ خود کہتا ہے کہ میری خود اپنی نجات خدا رب ذوالجلال کی رضا کے اوپر ہے۔ ایسا نہیں کہ میں خود جنت کے اندر چلا، مجھے اپنی گارنٹی بھی نہیں ہے، لیکن جو میں سمجھا ہوں، آپ کے پاس علم ہے، میرے پاس علم ہے، آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ میرے پاس شاید زیادہ علم ہے، زیادہ علم تو اللہ کی ذات کے پاس ہے، لیکن پھر بھی جو کچھ میرے پاس رہنمائی ہوگی وہ میں آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ آ جائیں، دنیا کے اندر اس سفر کو کرنے کے لیے ہم لوگ تیار ہیں۔ لیکن جنت کا دعویٰ کہ جنت مجھے ملے گی میں بھی نہیں کر سکتا، اور میرے ساتھ چلنے میں جنت آپ کو ملے گی میں بھی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو معاملہ کچھ یوں ہے کہ ہاں جنت کے راستوں پہ چلنے کے لیے جو رہنمائی آپ کو چاہیے، جو میں سمجھاؤں وہ آپ کو بتا سکتا ہوں، اگر آپ کو مناسب لگے تو اختیار کیجیے گا۔ لیکن میری بات اگر خدا اور رسول کی بات کے خلاف نظر آئے تو آپ اپنا راستہ بدل لیجیے گا، بات ہو لیجیے گا جو اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو۔ یہ بات کرنے والا اگر آپ کے ساتھ چلتا تو بسم اللہ چلیں، اس کے ساتھ کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہاں معاملہ ہے کہ آپ جتنے بھی دیکھ لیں چاروں طرف، جتنے بھی دعوے داران پیر و مسند ہیں، ان کا معاملہ خود کیا ہے، کتنا دین کے اوپر چل رہا ہے، کتنا دین کی خبر ہے ان کو، کتنا دین کے معاملات سے واقف ہیں وہ لوگ، وہ خود سب سے بڑے بے خبر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن لوگ ہیں کہ ان کی اندھی عقیدت کے اندر گرفتار ہیں، چلے جا رہے ہیں ان کے پیچھے، پتہ ہی نہیں چل رہا کیا ہو رہا ہے، بھیڑ چال لگی ہوئی، اس کے اتنے پیر مرید ہیں جناب، چلو میں بھی ذکر لے لیتا ہوں۔ کیوں لے رہا ہوں ذکر؟ کیا اس کے پاس علم ہے، کس طرح مجھے خدا کے راستے پر وہ لے کے چل سکتا ہے، کتنا معرفت ہے خدا بندی اس کو حاصل ہے، اس کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ معاملہ ہے کہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ،
امر جو ہوگا، حکم جو ہوگا، اختیار جو ہوگا، بات اگر کسی کی چلے گی میدان حشر کے اندر تو کس کی؟ والامر یوم، اس دن یوم اللہ، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی چلے گی، اللہ کے سوا کسی کا حکم اور امر نہیں چلے گا۔ اسی لیے جس کا حکم اور امر چلنا ہے اسی کی پناہ لی جائے، اسی کو پکڑا جائے، اسی کو اختیار کیا جائے، اسی کے راستے پہ چلا جائے جو بتا رہا ہے، جو طور طریقے اس نے بتایا ان کو اختیار کیا جائے، جو ذرائع ہدایت کو پانے کے اس نے بتایا ان کو اختیار کیا جائے، جس طرح قرآن پاک کے اندر آیا کہ یہ قرآن پاک ہے وہ ہدایت، ہدی للمتقین، تقوی حاصل کرنا چاہتے ہو، متقی بننا چاہتے ہو، متقی ہو تو ہدایت ملے گی تمہیں اس قرآن پاک سے، کسی اور چیز سے نہیں ملے گی۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ میرا مرشد قرآن پاک ہے، میرا مرشد کوئی اور نہیں ہے، میرا مرشد قرآن پاک ہے، میں قرآن پاک کے پر عمل کروں گا، میرا مرشد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات اور واقعات کا متلاشی رہوں گا، اقوال کا متلاشی رہوں گا، سیرت کا خوگر رہوں گا، معلومات کروں گا اللہ کے رسول کے معمولات کیا تھے، جو اللہ کے رسول کے معمولات ہیں میں ان کو اختیار کروں گا، جو نہیں اور منکر اللہ کے پیارے پیغمبر کے لیے خدا نے فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو وہ دے محمد مصطفیٰ تمہیں پکڑ لو، اس کو اختیار کر لو اس کو، اور جس چیز سے منع کرے اسی سے رک جاؤ۔ تو یہ راستہ اگر بندہ اختیار کر لے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اللہ کے لیے۔ اب ایک بندہ ہے جو قرآن پاک کا، جیسے ہم کہتے ہیں نا شیخ القرآن والحدیث، یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے علماء کے اندر کہ یہ صاحب وہ ہیں کہ جنہیں گرفت ہے قرآن کے اوپر، قرآن کے احکامات کی ان کو ڈیپتھ نالج ہے، گہری معلومات ان کے پاس موجود ہے، جائیں اس کے پاس جا کے اسے معلوم کریں قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے، یہ کہلائے گا مرشد۔ ایک صاحب ہے وہ جو شیخ الحدیث کہلاتے ہیں، حدیث کی تمام تر کتابوں کا، راویوں کا، روایتوں کا وہ بڑا جاننے والا ہے، آپ کو دنیا کے اندر رہنمائی حاصل کرنی ہے آپ جائیں شیخ الحدیث کے پاس، حضرت مجھے اس بارے میں رہنمائی فراہم کریں، اور وہ جو آپ کو رہنمائی فراہم کر رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں مرشد، کہ حدیث بھی کا علم اس کے پاس ہے، قرآن کا علم اس کے پاس ہے، اور ایسے افراد بھی ہیں جن کو شیخ القرآن والحدیث کہا جاتا ہے کہ ایک ہی وقت میں قرآن اور حدیث کے اوپر ان کو گرفت ہوتی ہے، گویا کہ انہوں نے پی ایچ ڈی کر رکھی، آپ پوچھیں ان سے جو چیز وہ آپ کو چیزیں بتانا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ آپ کے مرشد ہیں، یہ آپ کے رہنما ہیں، ان کو پکڑ لیں۔ تو یہ جو فیض ان کو ملا ہوا ہے قرآن کا اور حدیث کا، یہ ہر ایک کو نہیں مل سکتا کہ قرآن کی گہرائیوں کے اندر اترنے والے یہ کتنے مدارس ہیں پاکستان کے اندر، ان تمام مدارس کے اندر چلے سندھ کو لے لیں کتنے شیخ القرآن والحدیث ہیں، آپ کے سٹنڈو محمد خان میں کتنے شیخ القرآن والحدیث ہیں، اکا دکا ہوتے ہیں ہر دور کے اندر، چند ہی ہوتے ہیں لوگ، یہ کوئی بہت بڑی تعداد نہیں ہوتی ان لوگوں کی، تو یہ چند جو باقی بچ گئے نا جن کو اللہ رب العالمین نے نواز دیا قرآن سے اور حدیث سے، جائیں ان کے پاس، ان سے جا کے معلوم کریں کہ مجھے قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنی ہے، آپ ہماری رہنمائی کریں۔ اور اگر یہ ممکن نہیں کہ کوئی زندہ آپ کو مل پا رہا ہے قرآن کا شیخ القرآن اور حدیث، آج تو ہر چیز ہر علم کتابوں کے اندر محفوظ ہو گیا ہے، جو مسئلہ آپ پوچھنا ہے آپ قرآن کے اندر آ کر قرآن کو اٹھا کر اردو میں تمام تر تفاسیر کے تقریباً ترجمے آ گئے، جو بھی مشہور تفاسیر ہیں، جو بھی حدیث کی مشہور کتابیں ان کے تراجم آ گئے، کسی اہل علم کس سے پوچھ سکتے ہیں کہ مجھے حدیث سمجھنی ہے، قرآن کے الفاظ اس طرح ہیں، قرآن کی معنی اس طرح، حدیث کے الفاظ اس طرح، حدیث کے معنی اس طرح، بتائیں کس طرح ہو سکتی ہیں؟ تو یہ لوگ مرشد ہیں جن کے پاس علم قرآنی ہے، جو آپ کو خدا کے راہوں پر لے کر چل سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا زندگی کے اندر، وہ جو بات جو میں آپ سے اب کرنے چلا ہوں وہ معاملہ یہ ہے کہ زندگیاں ان اہل علم شیخ القرآن اور حدیث کے حوالے کرنے کے بجائے ہم لوگوں نے کس کے حوالے زندگیاں کی ہیں۔ اب اگر زندگیاں کس کے حوالے کی ہیں تو آج اس مجموعے کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے وہ ذرا خود اپنا جواب دیں کہ میں نے اپنی زندگی کس کے حوالے کی ہوئی ہے، میں نے کس کو، میں لفظ نہیں کہتا، ہم میں سے کوئی لفظ نہیں کہتا کہ میرا مرشد کون ہے، لیکن اگر ٹھنڈولا جائے گا، کھنگالا جائے گا اور آپ کو پوچھا جائے گا صحیح طریقے سے، آپ کو ایویلیویٹ کر کے آپ میں سے ایکسپیکٹ کیا جائے گا تو کوئی نہ کوئی مرشد آپ نے بنا رکھا ہے، جس کی بات پر آپ چلتے ہیں، جس کی بات آپ مانتے ہیں، جس کی بات پر آپ چلتے ہیں، جس کی بات آپ مانتے ہیں، جس سے والہانہ محبت کرتے ہیں، قلبی لگاؤ رکھتے ہیں، جس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، جس کو اپنا کھرا اور سچا اور اس کی ہر بات کو صحیح سمجھتے ہیں، ایسے لوگ زندگیوں کے اندر موجود ہیں اور یہ مختلف روپوں کے اندر موجود ہیں۔ کسی نے کسی کھلاڑی کو، اس سے بڑی اس کو عقیدت ہے، اس کو بڑی اس سے محبت ہے، اس نے زندگی کا آئیڈیل بنایا ہوا ہے، تصاویر اٹھائی ہوئی ہیں، آپ جائیں جوانوں کے گھروں کے اندر تو بڑی تصاویر لگائی ہوئی ہوں گی، وہ ساری تصویر اس کی ساری جو بھی اس کو بازار سے مل جائے گی چیز، اس سے بڑی عقیدت، اس کے آٹوگرافوں کو رکھا ہوگا، اس کی تصاویر، اس کے رسالے رکھے ہوں گے، جو کچھ چھپ رہا ہے اس کے بارے میں لے کر آ رہا ہوگا، گفتگویں کریں آپ لوگ۔ کسی دور میں سینما کا دور ہوتا تھا تو اس سینما کے دور میں یہ جو بڑے بڑے فنکار ہوا کرتے تھے، ایکٹرز ہوتے تھے، ہیروز ہوتے تھے، لوگ ان کی ایسوسیشن بنا لیا کرتے تھے اور ان کے آپس میں باہمی تکرار ہوتے تھے۔ اب تو یہ شاید نوجوانوں کو پتہ بھی نہ ہو، یہ جو ہم لوگوں نے زندگی گزاری ہمارا جو دور تھا، تو اس دور کے اندر ان بڑے بڑے فنکاروں کے چاہنے والوں کی ایک الگ الگ دنیا ہوا کرتی تھی اور ان کے اندر وہ فلموں، کسی کی فلم آتی تو اس کو پروموشن کرنے کے لیے لوگ دوڑتے تھے۔
ہمارے ایک ساتھی ٹنڈو لہر کے، میں تو بڑی عام سی زندگی میں بیٹھا ہوا تھا اور میں فلاں اداکار کی جو ایسوسیشن تھی ہمارے شہر کے اندر، اس کے لیے میں بڑا تگود ہو، بھاگنا دوڑنا کوشش کرنا، کس کے لیے؟ اداکار کے لیے۔ زندگی کس کو دی ہوئی ہے؟ اداکار کو دی ہوئی ہے، بڑا اس کے لیے جو نا بندہ تڑپ رہا ہے۔ کسی نے سیاستدان کو دی ہوئی ہے، گھلا جا رہا ہے سیاستدان کے لیے، مرا جا رہا ہے سیاستدان کے لیے، کچھ بول دو سیاستدان کو تو بندہ غیرت کا مسئلہ بنا لیتا ہے، لڑ پڑتا ہے کہ میرے رہنما کے لیے تم نے ایسی بات کیوں کر دی؟ قرآن تمہارا رہنما نہیں ہے، قرآن کے ہوتے ہوئے تم نے رہنما اس کو بنا لیا، رسول کے ہوتے ہوئے تم نے رہنما اس کو بنا لیا، اہل علم کے ہوتے ہوئے تم نے رہنما اس کو بنا لیا، اور رہنما بنا کر تم اس کے پیچھے اس طرح چل پڑے کہ تم نے غیرت کا مسئلہ بنا دیا۔ تمہارے سامنے کوئی اس کے خلاف بات ہی نہیں کر سکتا۔ کئی ایسے لوگ مل جائیں گے آپ کو، آپ ذرا ایسی بات چھڑ کے دیکھ لیں کسی کے سامنے جو کسی کا عقیدت مند ہو۔ عام طور پہ سیاستدانوں کا معاملہ زیادہ ہو گیا آج کل، یہ جو مختلف نظریات کی کمپرس سیاست ہے ہمارے پاس، لبرل سیاست ہے، سیکولر سیاست ہے، کہ کیا یہ لوگ جنت میں ہمیں لے جائیں گے؟ جب میدان حشر ہوگا جن کی زندگیاں لگا دیں، یہ کھلاڑی، یہ فنکارہ ہیں، یہ اداکارہ ہیں، یہ اداکار، جوانوں سے پوچھیں۔ میں نے 12 ایویلویٹ کیا، جب میں ٹیچر تھا، میں کلاسوں میں جایا کرتا تھا، میں بچوں سے پوچھتا تھا بتا تمہارا آئیڈیل کون ہے؟ کہ آئیڈیل کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا جس کو تم چاہتے ہو، بے پناہ چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ میں اس کے نقشے قدم پر چلوں، کون ہے وہ؟ جس کے لیے تم بے چین رہتے ہو، تم بے قرار رہتے ہو، ساری باتیں بتانا۔ جس کے لیے تم ہونا چاہتے ہو لیکن سمجھتے ہو کہ ایسا ہونا میرے لیے بہت مشکل ہے، ناممکن ہے، اس کو آئیڈیل کہتے ہیں۔ تو کسی نہ کسی کھلاڑی کا نام دے دیتے، کسی نہ کسی اداکار کا نام دے دیا کرتے تھے، لڑکیاں ہیروز کے نام دیتی تھیں اور لڑکے ہیروئنز کے نام دیا کرتے تھے کہ میری ہیروئن تو یہ آئیڈیل تو یہ ہے، میری ہیرو کون ہے، ہیروئن کون ہے، تو بھی عورتوں کے نام آ رہے ہیں، تو بھی اس طرح کے مردوں کے نام آ رہے ہیں۔ پھر میں بیٹھ کے ڈیفائن کرتا تھا کہ ہمارا ہیرو کون ہو سکتا ہے؟ جس کے پاس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو، اس کا آئیڈیل کوئی اور ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے مجھے بتائیں؟ اور جس کے پاس ہیروز امام حسین جیسے ہوں، امیر حمزہ جیسے ہوں، صدیق اکبر جیسے ہوں، عمر فاروق جیسے ہوں، حضرت علی جیسے ہوں، بیوی فاطمہ الزہرا جیسے ہوں، تو کیا ان کے ہیروز کوئی اور ہو سکتے ہیں؟ اتنا بڑا اللہ رب العالمین نے خزانہ دے رکھا ہے ہمیں ان کرداروں کا، شخصیتوں کا، ہم ان کے پیچھے خود کو نہیں لگاتے، ویسا نہیں بننا چاہ رہے ہوتے ہم لوگ، بلکہ ہم نے کیا بنا دیا دنیا کے اندر یہ کھوکھلے کرداروں کے لوگ، جن کے قول اور فعل میں کوئی اعتبار ہی نہیں، کل کچھ کہتے ہیں آج کچھ کہہ دیتے ہیں، ان کی زندگیاں اس آخرت کے لیے زندگیاں ہیں ہی نہیں، اور ہم نے کھپا دیا ان کے پیچھے اپنے آپ کو، ہم نے لگا دیا اپنے آپ کو ان کے پیچھے۔ تو قرآن کی اس آیت کو ذرا غور سے سن لیجیے گا، قرآن کی آیت کیا کہتی ہے کہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، زندگی لگا دو تم ان کے پیچھے، لیکن سن لو جب کل میدان حشر میں کھڑے ہو جاؤ گے تو یہ تمہارے کام نہیں آئے گا، ذرہ برابر تمہارے کام نہیں آئے گا، اللہ سے نہیں بچا پائے گا تمہیں یہ۔ ایک اپنی نیکی تمہیں اس دن دے دینا تو بہت بڑی بات ہے۔ تم نے کہا ساری زندگی میں نے لگا دی، لوگ تو اتنے دیوانے، ہم نے پولیٹیشنز کے پیچھے لوگوں کو دیکھا، اگر میرے پولیٹیشن کو کچھ ہو گیا تو میں خود کو آگ لگا دوں گا، اتنی وابستگی، اتنی جذباتیت لوگوں کی، اتنی غیرت کا معاملہ۔ ذرا کسی فنکار، کسی سیاستدان کا جگہ جھنڈا اتار دیں آپ پارٹی کا، ذرا کسی کا پوسٹر اتار دیں، یہ ان کو گھبرانی ہوگا، گولیاں چل جائیں گی، جھگڑے ہو جائیں گے، فسادات ہو جائیں گے، شہر بند ہو جائیں گے۔ اتنی بڑی غیرت، اتنا بڑا معاملہ دنیا کے کھوکھلے کرداروں کے پیچھے، جن کا اینڈ ریزلٹ کیا ہے قیامت کے روز، کیا وہ خود کو بچا پائیں گے اللہ کی بارگاہ کے اندر؟ اہل ایمان کا معیار اور معاملہ تو بالکل یہی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی اور ہے ہی نہیں نا، کہ میری یہ زندگی اس کے بعد دوسری زندگی، اصل زندگی تو میری وہ ہے، یہ زندگی تو عارضی ہے، یہ تو امتحان ہے، تو ختم ہونے والی ہے۔ تو اس زندگی کے لیے کیا کیا میں نے؟ تو رب کائنات کے بارے میں غافر کے اندر آتا ہے لمن الملک، لمن الملک اليوم اللہ واحد القہار، آج کسی کی بادشاہی نہیں چلے گی، صرف ایک اللہ جو قہار ہے اس کی بادشاہی چلے گی۔ کیوں کہا قہار؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، وہاں تو رب کریم، لیکن اب کیا معاملہ ہے کہ اب جس نے نہیں بات مانی، اینڈ ریزلٹ اس کا یہ آ گیا کہ وہ ڈٹا رہا دنیا کے اندر، یہ ہیروز کے پیچھے، ان ہیروئنوں کے پیچھے، ان آئیڈیلز کے پیچھے، ان اداکاروں اور فنکاروں کے پیچھے۔ اب خدا کہتا ہے کہ میں قہار ہوں، تیرے معاملے میں میں اب کریم نہیں ہوں، یہ میرا کرم تو میں نے وہیں رکھ دیا، بس اب تیرے معاملے کے اندر اب میں قہار ہوں۔ تو یہ سوچ سمجھ کر اپنا آئیڈیل بنانا تھا، یہ سوچ سمجھ کر اپنا ہیرو بنانے تھے، تو یہ سوچ سمجھ کر اپنا پلانر سیٹ کرنا تھا، تمہیں سوچ سمجھ کر اپنا شیڈیول بنانا تھا، لیکن تم نے دنیا کی زندگی کے اندر دنیا کے لوگوں کے پیچھے لگ کر، ان کے نعرے لگاتے ہوئے، ان کے پیچھے ان کے پوسٹر لگاتے ہوئے، ان کے جھنڈے لگاتے ہوئے، ان کے لیے ورک کرتے ہوئے، ان کے لیے کوششیں کرتے ہوئے، ان کو جتانے کے لیے اپنی زندگیاں لگاتے ہوئے، زندگیاں لوگوں لگا دیتے ہیں، مر جاتے ہیں ان کے پیچھے چلتے چلتے، زندگیاں قربان کر دیتے ہیں، کیا کام آئیں گے یہ لوگ؟
جب یہ زندگی ختم ہو جائے گی، جب اللہ کی بارگاہ جب میدان حشر سج چکا ہوگا، نہیں کام آئیں گے یہ لوگ۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی کام نہیں آئے گا تمہارے۔ اور اس دن کام آنے والی چیز کیا ہوگی؟ اللہ رب العالمین کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جب یہ سور پھونک دی جائے گی تو کل من علیہا فان، ہر چیز جو اس کے اندر ہے فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ ویبقی، باقی رہے گی، وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، صرف اور صرف ایک رب ذو الجلال کی ذات باقی بچ جائے گی۔ تو جو باقی بچ جانے والی ذات ہے، اس ذات کو اپنا رہنما بنا لو، اس کو اس کے پیچھے چلنے کا منصوبہ بنا لو، رب کائنات کی تعلیمات کو پکڑ لیا جائے، دین کو پکڑ لیا جائے، تو سارے معاملات انسان کے آسان ہو جاتے ہیں۔ تفسیر ماجدی کے اندر کچھ الفاظ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ پڑھ کے سنا دوں آپ لوگوں کو۔ یہ درمیانی وسائط، اب یہ جو اللہ رب العالمین جو قیامت برپا کر رہا ہے تو کیا کر رہا ہے، ذرا غور سے سنیے گا، مفسر کیا پیارے الفاظ استعمال کر رہا ہے، حقیقت کس طرح بیان کر رہا ہے۔ آج اللہ پردوں میں ہے، سورہ مزمل کی تفسیر آئی تھی کہ 70 پردوں میں ہے، اس میں انسان کے اپنے حجابات کے پردے ہیں، اور رب ذوالجلال کے اور بندے کے درمیان بے شمار ان پردوں میں، وہ پردے انسان کے سامنے کھلتے کیسے ہیں، اس کے لیے بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے، اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے، عبادات کرنی پڑتی ہیں، ریاضتیں کرنی پڑتی ہیں، اپنے آپ کو رب کے قریب لانے کی کوشش کرنی پڑتی ہے، دنیا بھر کی کوششیں کرنی پڑتی ہیں، تب جا کے رفتہ رفتہ وہ حجابات ختم ہوتے ہیں، بندہ اور رب قریب آتے ہیں، ہے خدا بہت قریب۔ بندے کے تخلیق کردہ، بندے کے اپنے تصورات کی وجہ سے، اپنی رکاوٹیں جو اس کے اندر موجود ہیں، بے شمار حجابات ہوتے ہیں، وہ حجابات ختم نہیں ہو رہے ہوتے۔ لیکن یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ یہ جو حجابات تھے، یہ بندے کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہے۔ یہ کیوں نہیں ہے؟ کہ ان دیکھے رب پر یقین تمہاری زندگی کا امتحان ہے، کہ خدا کی نشانیوں سے خدا کو پہچانو، اپنے اندر پنہاں حقیقتوں پہ غور کر کے خدا کو پہچانو۔ سورہ رحمان پڑھی، خدا رب ذوالجلال نے کتنی پیاری باتیں کی ہیں وہاں پر، کتنے خدا نے حقائق بیان کر دیے وہاں پر۔ سورج کی مثال پیش کی ہے، چاند کی مثال پیش کی ہے، مختلف پودوں کی، پھلوں کی مثالیں پیدا، کہاں خدا رب ذوالجلال تیرے لیے موجود نہیں ہے؟ تو تلاش کر رب کو، وہ نگاہ رکھ، ہے حجابوں میں رب ذوالجلال، آنکھ ہوگی وہ جو پہچان پائے گی اپنے رب سے۔ اب اللہ رب العالمین دنیا کے اندر حجابوں میں، تو مفسر کہتے ہیں کیا ہوتے ہیں؟ یہ جو وسائط ہیں، یہ حجاب ہیں، اور یہ جو مختلف اسباب ہیں، جو پردے ہیں درمیان کے اندر موجود، اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ یہ پردے ختم کر کے خدا براہ راست حکمرانی کرے گا، اس کا نام ہے قیامت۔ یہ سارے درمیان کی چیزیں ختم، اب کوئی درمیان کی چیز نہیں رہے گی، نہ آسمان، نہ خلا ہے، نہ کوئی اور چیز۔ اس وقت خدا نے اپنے آپ کو خفیہ رکھا کہ بندہ مجھے پہچانتا کہ نہیں پہچانتا، بندہ خدا کہتا ہے آگے میں سامنے، پتا کیا کہتا ہے، وہ کیفیت کیا ہوگی جب خدا یوں نگاہوں کے سامنے ہوگا، اور ہر ایک کے سامنے ہوگا، جو مانے اس کے سامنے بھی ہوگا، جو نہ مانے اس کے سامنے بھی ہوگا۔ اور جب خدا سامنے ہوگا تو انسان کی حالت کیا ہو جائے گی؟ اور اللہ کی براہ راست حکومت قاہرہ کا مشاہدہ ہر ایک کو ہونے لگے گا۔ عالم اسباب میں جہاں اطلاع میں تو ان حجابات کی ضرورت ہوتی ہے اور تھی، اس لیے یہ سب تھے، اس وقت کشف حقائق کے وقت ان کی حاجت ہی کیا رہ جائے گی، اس لیے سارے حجابات کثیف و لطیف یکسر برطرف ہو جائیں گے، اور اللہ رب العالمین ظاہر کے سامنے آ جائے گا۔ جب اللہ سامنے آ جائے گا تو پھر بندے کا کیا حال کیا ہوگا؟ تفسیر جواہر القرآن میں غلام اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس سے شفاعت انبیاء، یعنی کہ باقی چیزیں، یہ آیت ہے نا، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اللہ اختیار دے گا کسی کو کہ ہاں میرے نبی تو اب بتا کیا کہتا ہے، تو اختیار ہے، وہ نبی بولے گا کہ ہاں میری امت یہ معاملہ ہوگا، لیکن معاملہ یہ نہیں کہ اپنی قدرت سے خدا کے سامنے شریک ہے وہ قیامت کے دن، کہ اتنے تو مجھے چھڑوانے میں چھڑوا کے ہی رہوں گا، ایسا نہیں ہے۔ وہاں التجا ہوگی، وہاں گزارش ہوگی اللہ کی بارگاہ کے اندر، وہ بھی وہ ہستیاں کریں گی جن کو رب کائنات نے اختیار دینا چاہا، دیا تو کر پائیں گے، ورنہ نہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں تفسیر جواہر القرآن کے اندر، اس سے شفاعت انبیاء اور شفاعت مومنین کی نفی نہیں ہوتی سائے سے، وہ اپنی جگہ قائم ہوگا، رب کا وعدہ ہے وہ ہوگا، کیونکہ شفاعت اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوگی، اس کی مرضی سے ہوگی، کہ جس کو اختیار دے، جس کو نہیں دے گا وہ نہیں کر پائے گا۔ اور شفاعت کا اذن تملیک نہیں، یوم لا تملیک کی بات آ رہی ہے، اس کی بات کی۔ اسی لیے بات ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ اس دنیا کے پیچھے جو ہم لوگ ناچ رہے ہیں، کود رہے ہیں، اچھل رہے ہیں، ہوس سے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، کسی کو روک کر پوچھو بھائی مسئلہ کیا ہے تیرے ساتھ، کہتا ٹیوشن پڑھانے جا رہا ہوں، کیا مسئلہ ہے تیرے ساتھ، نوکری پہ جا رہا ہوں، کیا مسئلہ ہے، کمانے کی فکر ہے۔ اقبال نے بہت پہلے کہتے تھے کہ عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا، جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش، یہ روح ہی بندے کی مر گئی ہے، انسان مشین بن گیا کمانے کی، بس ایک سارا دن لگا پڑا کماؤں کماؤں کماؤں، تو یہ کمانا تیرا کس قدر تیرے کام آئے گا؟
اسی لیے ذرا بندے کو سوچنا چاہیے. نذیر اکبر آبادی کا وہ شعر یاد رکھیے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، جب لاد چلے گا بنجارا. وقت آئے گا سب کچھ ختم، سب کچھ ختم، اب انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں رہے گا. اسی لیے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کو اپنے آخرت کو سنوارنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اور اس آخرت کو سنوارنے کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ وہاں پھر رب کائنات کی وہ آیت ہے کہ کوئی کسی کام نہیں آئے گا، نفسی نفسی کی پکار ہوگی، ہر بندہ اپنی فکر میں ہوگا. اس نفسی نفسی کی اس پکار کے اندر اگر کوئی چیز کام انسان کو آئے گی تو اس کی نیکیاں ہوں گی. اسی لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اپنے اس آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرے، اس کو بنانے کی کوشش کرے. پھر یہ بات سمجھ لیجیے گا کہ من گھڑت اور فرضی وہ بھی قسم کے سہاروں پر ٹیک اور آس رکھنے والے لوگ خسارے ہی خسارے کے اندر ہوں گے، دھوکے کے اندر. وہ ہم کر لیا کہ فلاں چیز کر لوں گا تو یہ ہو جائے گا، فلاں کے پیچھے چلا جاؤں گا تو یہ ہو جائے گا. من گھڑت اور فرضی قسم کی چیزیں بنا لی، مفروضے بنا لیے، ان کا کوئی قرآن سے حدیث سے کہیں سے کوئی لنک ہی نہیں ملتا، کوئی تعلق ہی نہیں بن پاتا. بندے نے تصورات من گھڑت بنا لیے اور ان کے پر چل رہا ہے. تو یہ خسارے کا سودا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. بس آخری بات میں تفہیم القرآن سے آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا. سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یعنی کسی کی وہاں یہ طاقت نہ ہوگی کہ وہ کسی شخص کو اس کے اعمال کے نتائج بھگتنے سے بچا سکے. کوئی وہاں ایسا بااثر یا زوراور یا اللہ کا چہیتا نہ ہوگا کہ عدالت خدا بندی میں اڑ کر بیٹھ جائے اور یہ کہہ سکے کہ فلاں شخص میرا عزیز یا میرا متوسل ہے، تو نے اسے بخشنا ہوگا، خواہ دنیا میں کیسے ہی برے افعال کر کے وہاں نہ پہنچائے. اور ایک بات سمجھ لیجئے، قرآن ہی نے بتا دیا کہ اگر نوح علیہ السلام ہے تو اپنی بیوی کو نہیں، اپنے بیٹے کو نہیں بچا پائیں گے. وہاں انبیاء کے مثالیں دیتی نا، کوئی اپنی بیوی کو نہیں بچا پا رہا، کوئی اپنے بھائی کو نہیں بچا پا رہا، کوئی اپنے بیٹے کو نہیں بچا پا رہا ہے تو نبی وہ، اس لیے کہ جس کے لیے طے ہو گیا کہ یہ جہنمی ہے خدا کی طرف سے اس کی زندگی کی بدعمالیوں کی وجہ سے. تو یہ پوری سورہ انسان کو جھنجھوڑ رہی ہے. یوں لگ رہا ہے کہ کسی نے بدن سے پکڑ کے غافل انسان کو، مدہوش انسان کو، بے پرواہ انسان کو پکڑ کے خوب زور سے جھنجھوڑا ہے کہ جاگ جائے اس غفلت کی نیند سے، اپنے آپ کو آزاد کرا دے اور اپنے رب کو پہچان لے، رب کے رسول کو پہچان لے، دین کے راستے کو پہچان لے، اس راستے پہ چلنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.